الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا میرا ویڈیو کا بہت ہی پیارا ٹاپک ہے بے اولاد جوڑوں کے متعلق، کہ جو لوگ پریشان ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اولاد نہیں عطا فرمایا، شادی کو کافی عرصہ ہو چکا ہے مگر اولاد کی خوشی سے آج تک سرفراز نہیں ہوئے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے اللہ عز و جل پر یقین کامل رکھنا ہے۔ اللہ عز و جل کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں کتنی نعمتیں برکتیں عطا کی ہیں، اور اگر وہ ہمیں کوئی ایک ہماری دعا قبول نہیں فرما رہا تو اس میں اس کی کوئی حکمت ہو سکتی ہے، اور آپ نے جب بھی دعا کرنی ہے تو یقین کے ساتھ کرنی ہے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا، اور ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کر دینا، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا۔ تو ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں کہ جو لوگ پریشان ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اولاد نہیں عطا فرما رہا، تو ناظرین آج میں آپ کو درود ابراہیمی اور دعائے قنوت کا اتنا پیارا عمل بتاؤں گی کہ جب آپ اس کو یقین کامل کے ساتھ کریں گے، اس یقین کے ساتھ کریں گے کہ جب اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کر سکتے ہیں، تو وہ رب ذوالجلال آپ کو اولاد کیوں نہیں عطا کر سکتے؟ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ضرور عطا کریں گے۔ اور جب اللہ پاک حضرت مریم علیہ السلام کو بن باپ کے اولاد عطا فرما سکتے ہیں تو آپ کو کیوں نہیں اولاد عطا فرما سکتے؟ تو ناظرین، آپ جب بھی دعا کریں اسی یقین کے ساتھ کیا کریں کہ اللہ عز و جل ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، وہ ہماری ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اگر دیر فرما رہا ہے تو اس میں اس کی کوئی حکمت موجود ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے اپنی دعاؤں میں اللہ عز و جل پر اس قدر یقین رکھنا ہے کہ اللہ عز و جل ضرور ہمیں عطا فرمائے گا، اور نمازوں کی پابندی ضرور کیا کریں، تلاوت قرآن پاک زیادہ زیادہ کیا کریں، کیونکہ جب آپ تلاوت قرآن پاک کے بعد کوئی بھی دعا کرتے ہیں تو اللہ عز و جل کے فرشتے جو ہیں وہ ان دعاؤں پر آمین کرتے ہیں۔ نیک نیک جگہ بیٹھا کریں محفلوں میں، اور جب محفلوں کے اختتام میں دعائیں ہوتی ہیں تو ان دعاؤں پر فرشتے آمین کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ویڈیو کا آغاز کر رہی ہوں کہ آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور درمیان میں دعائے قنوت ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس اتنی سی آپ نے، ٹھیک ہے؟ اتنا سا یہ پوائنٹ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ سارا عمل جو آپ نے کیا ہے اس کو ایک پانی پر کہ ایک گلاس پر دم کر دیں، اور دونوں میاں بیوی اسی پانی کو پئیں، تو انشاءاللہ عز و جل ناظرین آپ اس عمل کو روزانہ کریں گے تو اللہ پاک آپ کو ضرور اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے گا۔ ناظرین، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی گناہ ہے۔ تو اللہ عز و جل کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اللہ عز و جل کسی کو خوب بیٹیاں عطا فرماتے ہیں، کسی کو خوب بیٹے عطا فرما دیتے ہیں۔ جن کے پاس بیٹیاں ہوتی ہیں انہیں بیٹوں کی خواہش ہوتی ہے، جن کے پاس بیٹے ہوتے ہیں انہیں بیٹیوں کی خواہش ہوتی ہے، اور کچھ کو اللہ پاک عطا ہی نہیں کرتا اولاد، تو یہ سب اسی کے کام ہیں۔ تو آپ نے بس دعائیں کرنی ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کے حق میں بہتر کرے گا، آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا، اور اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی ضرور یاد رکھا کریں، کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے حق میں بھی وہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو امید کروں گی ناظرین کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنی بہن کو اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ، آمین۔